میں چودھری کے پاس کئی سالوں سے ملازمت کر رہا ہوں۔ اس عرصے میں میں نے چودھری سے کبھی بھی نمک حرامی نہیں کی، لیکن ایک ایسا موقع آیا، مجھے چودھری کی ملازمت چھوڑنا پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چودھری ایک نفس آتی مریض ہے۔ چودھری کی ساری زندگی بدکاری کے اڈوں اور طوائفوں کے ساتھ گزری۔ چینل پر نیو ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جایا کرے۔ طوائفوں کے ساتھ گزری، وہ اس قدر بدکاری میں مشغول رہا کہ جب اس کی شادی ہوئی تب تک وہ مکمل طور پر نامرد ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد اس کا اپنی بیوی کے ساتھ روز جھگڑا ہوتا تھا۔ وہ اپنی مردانگی کھو چکا تھا، مگر اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا تھا، اور یہی چیز تھی جو اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ زنا کے اڈوں پر جاتا اور وہ کچھ کرتا تو نہیں سکتا تھا، لیکن بدکاری کے دوران وہ عورتوں پر تشدد کرتا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ چودھری کی بیوی روز مجھ سے کہتی کہ بھائی یہ شخص مجھے ایک دن مار ڈالے گا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں ایک ملازم تھا، اور چودھری کی بیماری کو جانتے ہوئے بھی میں نے اس بات کو راز کے طور پر اپنے دل میں دبا رکھا ہوا تھا۔ مگر ایک وقت ایسا آیا جب مجھے چوری کو بے نقاب کرنا پڑا۔ ایک دن اس نے مجھے کسی کام کے سلسلے شہر بھیجا تھا، لیکن مجھے راستے میں یاد آیا کہ پیسے تو میں گھر ہی بھول آیا ہوں۔ میں آدھے راستے سے ہی واپس آ گیا۔ گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ دیکھا سامنے چودھری میری بیوی کے پاس کھڑا ہے اور اس کو کہہ رہا تھا کہ تیرا شوہر نامرد ہے، اس لیے بہت سالوں سے تیری اولاد ہی نہیں ہوئی، تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو، تجھے بہت سارے پیسے دوں گا۔ میری بیوی خوف کے مارے خاموش بیٹھی رہی۔ میں چودھری کے سامنے آیا، چلا چلا کر گاؤں والوں کے سامنے چودھری کو ذلیل کیا۔ گاؤں میں چودھری کی بہت شان و شوکت تھی، چودھری کے بہت سے چرچے تھے، کالے کرتوتوں سے صرف میں ہی واقف تھا۔ میں نے گاؤں والوں کے سامنے چیخ چیخ کر کہا کہ یہ ایک زنانی شخص ہے جس نے بدکاری کر کے اپنی مردانگی کھو دی ہے۔ پورے گاؤں والے جو چودھری سے خوف کھاتے تھے اب اس پر تھوک تھوک کرنے لگ پڑے۔ چودھری کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب وہ ویرا حویلی میں اکیلا رہتا ہے۔ گاؤں والوں نے چودھری پر انحصار کرنا چھوڑ دیا اور اپنی مدد آپ کے تحت گاؤں کی ترقی اور خوشی میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ یوں میں نے بدلہ لے کر بدکار چودھری کا سارا مستقبل برباد کر دیا اور اپنے مستقبل کو سنوارا۔ میں اس کی باتوں کو جانتا تھا، لیکن میں چھپا کے رکھتا تھا۔ لیکن وقت ایسا آیا کہ اس نے میری ہی بیوی پر بری نظر ڈالنا شروع کر دی، تو یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ جب اس کی بیوی نے یہ بات سنی تو اس نے بھی اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کس وجہ سے اس سے روٹھتا اور لڑتا جھگڑتا تھا۔ امید کرتے ہیں یہ بہت اچھی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی کہ کسی بھی بدکاری کا، کسی بھی زنا کا انجام آخر کار یہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پرکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں کہ ہم سدھر جائیں، لیکن جب ہم ایسے زنا یا بدکاری کرتے ہی رہتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ یہی پرابلمز ہوتی ہیں کہ ہم ویران جگہ پہ ویرانیوں میں ہی رہ سکتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔